السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بنانے جا رہے ہیں شامی کباب میرے طریقے سے. 1 کلو میں نے قیمہ لے لیا ہے. جو لوگ ریشے والے کباب بنانا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ قیمے کی جگہ بوٹی لے لیں 1 کلو بیف کی. کیونکہ ہمارے گھر میں سب یہی کہتے ہیں کہ شامی کباب از آل اباؤٹ دال اس کے اندر ریشہ نہیں ہونا چاہیے، وہ شامی کباب نہیں ہوتا، اس لیے میں بوٹی یوز نہیں کر رہی. اور دال جو ہے وہ میں نے 3 کپ لی ہے اس طرح سے، چنے کی دال، اور اس سے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ بھگو کے رکھ دیا ہے. اگر آپ بیف کی بوٹی لیں تو یہ 3 کپ سے اسے 2 کپ کر دیجیے گا. یہاں پہ جو ہے یہ ثابت گرم مسالہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 1 ٹیبل اسپون کورینڈر، کیومن، تھوڑے سے تیز پتے، دال چینی، پیپر، بڑی الائچی، تھوڑی سی لونگ، 4-5 اسٹار انیس، اور یہ کچھ تھوڑی سی ہماری کالی مرچ. اور یہ ہمارے پیسے ہوئے مسالے ہیں جس کے اندر یہ سالٹ ہے، ہلدی ہے، ریڈ پیپر ہے، یہ بالکل ایسے ہی اندر جائے گا. اس کے اندر بڑی پیپر جو ہے یہ 10 جو ہیں یہ گارلک کی کلوز ہیں، اور تھوڑی سی ادرک ہے 1 پیس بڑا سا. تو ہم اس گرم مسالے کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو پیس کے اس کے اندر ایڈ کریں گے. یہ قیمے کو دیکھ کے جو ہے میری کیٹی اوپر آ کے بیٹھ گئی ہے، اور یہ تھوڑا سا قیمہ نکال کے میں اس کو بھی دے دیا. تو آپ نے یہ قیمہ کم نہیں کرنا. یہ دیکھیں یہ پیس کیا ہے، یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارا. چلیں جی، اس میں ہم نے قیمہ، سارے مسالے، گرم مسالے سب ڈال دیے ہیں، اور اس طرح سے میں نے 4 گلاس جو ہے پانی بھر کے اس میں یوز کر لیا ہے. دیکھیں گے اگر اس سے زیادہ پانی کی ضرورت پڑی. اب اسے بس ایسے مکس کر کے اسے ہم ایک ابال آنے دیں گے، اور اس کے بعد درمیانی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے. کیتی جو ہے یہ ادھر بیٹھ کے مجھے دیکھ رہی ہے کہ شاید میں اسے اور قیمہ دے دوں، لیکن اب میں پانی ڈال چکی ہوں. چلیں جی، یہ پکنے رکھ دیا ہم نے. اب جب پانی بالکل خشک ہو جائے گا، دال گل جائے گی، تو پھر ہم ملتے ہیں. چلیں جی، یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا. اس میں میں نے نہ تو ایڈیشنل پانی ایڈ کیا اور نہ ہی کوئی مسالہ. تو جو چیزیں ایڈ کی تھیں، دال جب گل گئی تو میں نے تیز آنچ کر کے جو ہے اس کا پانی خشک کر لیا، اور اب میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کول کر لیا ہے. اسے گرائنڈ کرنے سے پہلے جسٹ میک شور کہ یہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہو. یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے بالکل پیس لیا ہے. تو یہ ریڈی ہے. مسالہ جو ہے اس میں جو ہوں وہ زیادہ تر لوگ اس میں پیاز، ہری مرچ اور وہ ڈالتے ہیں. مرچ اس میں کافی ہے آلریڈی، میں اس میں ہری مرچ نہیں ڈالوں گی. اور دھنیا پودینہ ڈالتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے فریز کرنا ہے، اور اگر ہم یہ سب چیزیں ڈالیں تو جو کباب کا اوریجنل ذائقہ ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. تو میں اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کرتی ہوں، اور میں اسی طریقے سے اس کو کباب بناتی ہوں. اگر آپ انڈے کے ساتھ تلنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ایسے ہی کباب بنا لیں اور اس کو فریز کر لیں. فریز کرنے کے بعد مطلب ایک پین کے اوپر بٹر پیپر لگا کے رکھ لیں، اور اس کے بعد اسے فریز کر لیں. اور جب وہ بالکل سخت ہو جائیں تو نکال کے کسی شاپر میں ڈال کے رکھ لیں. لیکن جو ہے اگر کوئی جو ہے وہ اس کے اندر مطلب انڈا اوپر لگا کے تلنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی بنا لیں. لیکن اگر آپ بغیر انڈے کے تلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت اس کے اندر 2 انڈے مکس کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کو باہر انڈا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دیکھیں یہ میری فرسٹ ٹرے ریڈی ہو گئی ہے. اسے اب میں فریز کر دوں گی، اور جب یہ سخت ہو جائیں گے تو میں اسے شاپر میں نکال لوں گی، اور پھر میں سیکنڈ بیچ اسی طریقے سے ڈال کے فریز کر لوں گی. ہوپ فلی آپ کو یہ بہت اچھے لگیں گے، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں. میری ریسیپی اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور فالو کریں. میرا یوٹیوب چینل ہے سائماز چینل کے نام سے، اور فیس بک کے اوپر ہمارا آسٹریلین ہوم شیف کے نام سے پیج بھی ہے. چلیں جی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. خوش رہیے اور کھائیے، اچھے اچھے کھانے بنائیے، اور پیج کے اوپر شیئر بھی کیجیے. سی یو، بائے بائے.